ایک بات صاف ہو گئی تھی کہ عبد الکریم نے نہ تو شکایت کی تھی اور نہ ہی اسے ہدایت دی گئی تھی۔ اگر وہ بک چکا ہوتا تو مجھے گھیرنے کے لیے بڑھ چڑھ کر باتیں کرتا اور مجھے فوراً ملنے کے لیے کہتا، یعنی فوری کوئی خطرہ نہ تھا۔ میں نے ٹھیک 11 بجے پھر اس کا نمبر ڈائل کیا۔ اگر وہ مخلص تھا تو اس سے بہتر ساتھی مجھے اس شہر میں کوئی اور نہیں مل سکتا تھا۔ وہ ہمراز، ہمدرد اور اچھا انسان تھا۔ بھگت رام کے متعلق کہیں سے معلومات حاصل کرنے میں بھی خطرہ تھا اور عام ٹیکسی ڈرائیور مشکل وقت میں اس طرح جان نہ لگاتا جس طرح عبد الکریم سے توقع تھی۔ جی صاحب، خاتون کی آواز سنائی دی۔ بہن جی، مجھے عبد الکریم سے بات کرنا تھی۔ کیا وہ ابھی گھر نہیں آیا؟ جی، وہ گاڑی دھو رہے ہیں۔ اگر آپ انتظار فرمائیں تو میں ان کو بلاتی ہوں، اس کی بیوی نے کہا۔ مہربانی ہوگی آپ کی، میں نے کہا۔ 2 منٹ بعد لائن پر عبد الکریم آیا۔ رسمی الیک سلیک کے بعد میں نے جو اسے مقصد بتایا تو اسے چپ لگ گئی۔ بولو، جواب دو دوست، چپ کیوں ہو؟ کیا بولوں سر، وہ مدھم آواز میں بولا۔ آپ میرے بولے کا یقین نہیں کریں گے۔ گاڑی کا انجن بیٹھ گیا ہے۔ عام حالات میں تو گزارا چل سکتا ہے، مگر زیادہ باغ دوڑ میں دگا دے سکتی ہے۔ لیکن میں حاضر ہوں، آپ جہاں بھی ہیں آکاش وانی کے بس سٹاپ پر میرا انتظار کریں۔ میں اپنی ایجنسی کی گاڑی لے کر آ رہا ہوں، مجھے صبح گاڑی لینا تھی۔ ٹھیک ہے، وہاں تمہارا انتظار کروں گا۔ اگر مجھے کچھ دیر ہو گئی تو تم وہاں انتظار کرنا، میں نے کہا۔ کیوں نہیں سر، اس نے جواب دیا، اور میں نے اسے شب بخیر کہہ کر سلسلہ توڑ دیا۔ گرین ووڈ مال اور آکاش وانی کے درمیان 10 کلومیٹر کا فاصلہ بذریعہ ٹیکسی طے کر کے میں جب ایک فرلانگ آگے جا اترا تو وہاں 3 ٹیکسیاں کھڑی تھیں۔ تینوں کے ڈرائیور باہر کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ ان میں عبد الکریم نہ تھا۔ آگے جانے کا مقصد یہ تھا کہ کہیں مجھے گھیرنے کے لیے عبد الکریم کے ساتھ شکاری بھی نہ ہوں۔ جب میں فٹ پاتھ پر ٹہلتا ہوا بند دکان کے برآمدے میں کھڑا ہوا تو شہر کی جانب سے ایک ٹیکسی سٹاپ پر آن رکی۔ عبد الکریم باہر نکل کر دائیں بائیں دیکھتا ہوا ٹہلنے لگا۔ وہ باہر تنہا نکلا تھا، اندر کا حال تو اللہ ہی کو معلوم تھا۔ بندہ نہ سمجھے تو دوسری بات ہے، لیکن ہوتا بے حد عاجز ہے۔ میں نے اپنی بے بسی اور عاجزی کا اعتراف کیا اور اندھیرے سے نکل کر روشنی میں گیا تو عبد الکریم تیز تیز قدم اٹھاتا میری جانب چلا آیا۔ السلام علیکم سر، آپ کب پہنچے؟ اس نے کہا۔ بس چند منٹ قبل۔ کدھر چلنا ہے؟ میں نے کہا۔ ادھر ہی آپ ٹھہرے، میں گاڑی لاتا ہوں۔ وہ دوڑتا واپس چلا گیا۔ اس کا چہرہ نارمل اور باتوں کا انداز متوازن تھا۔ اگر اس کے ساتھ کوئی اور ہوتا تو آنے والے لمحات اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑا رہے ہوتے۔ میں پوری طرح مطمئن ہو گیا تھا۔ اس نے قریب آ کر جو ہی ٹیکسی روکی، فرنٹ سیٹ پر ایک نوجوان کو دیکھ کر مجھے بھرپور جھٹکا لگا۔ میرا ہاتھ پھرتی سے جیب کی طرف گیا تو عبد الکریم جھک کر چیخا، اور نہیں سر، یہ میرا چھوٹا بھائی سلیم ہے، مدد کے لیے ساتھ لیتا آیا ہوں۔ سلیم، بڑے صاحب کو اپنا لائسنس دکھاؤ۔ میرا ہاتھ ماؤزر پر اور نگاہیں سلیم پر جمی ہوئی تھیں۔ اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے جلد کیا ہوا لائسنس نکالا تو عبد الکریم نے بھی اپنا لائسنس اس پر رکھ دیا۔ تسلی کر لی سر۔ میں نے دونوں لائسنس لیے اور پچھلے دروازے کو کھول کر بیٹھ گیا۔ عبد الکریم نے اندر کا بلب روشن کر دیا تھا۔ میں نے ایک نظر سلیم کی جانب دیکھا اور پھر دونوں کاپیاں چند سیکنڈ میں دیکھ لیں۔ واقعی سلیم اور کریم دونوں سگے بھائی تھے۔ میں شک کرنے پر شرمندہ نہیں ہوں بھائیو، میں نے لائسنس واپس کرتے ہوئے کہا، لیکن تم لوگوں کے سچے خلوص سے متاثر ضرور ہوں۔ سلیم میرا بھی بھائی ہے، کیا اسے ساری بات تم نے بتا دی ہے؟ جی سر، عبد الکریم نے کہا۔ دیکھو عبد الکریم، جب میں زبان اور دل سے تمہیں بھائی مان رہا ہوں تو پھر یہ بات کیسا؟ عمر میں تم دونوں چھوٹے ہو، اب مجھے سر نہ کہنا۔ ہاں تو سلیم میاں، ہم ایک مسلمان خاتون کو کفار کی قید سے رہا کرانے جا رہے ہیں۔ حالات جیسے بھی ہوں گھبرانا نہیں۔ اگر گرفت میں آؤ تو اپنی بہادری نہ دکھاؤ۔ تم کہہ سکتے ہو تمہیں گن پوائنٹ پر یہاں لایا گیا ہے۔ ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ ایسے حادثے ہوتے رہتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا تم کسی قسم کی ذمہ داری قبول کرو۔ بہتر بھائی جی، عبد الکریم بول پڑا۔ اب بتائیے پروگرام کیا ہے آپ کا؟ باہم مشورے سے پروگرام طے کریں گے۔ میں نے ان کو شراکت کا احساس دلایا۔ اگر وہ زخمی یا بیمار نہیں ہے تو سی ایم ایچ کا کوئی جواز نہیں، اسے کسی فوجی ادارے کی نگرانی میں ہونا چاہیے۔ خدا کرے وہ کسی محفوظ جگہ ہو۔ عبد الکریم بولا۔ بھارتی افسر بڑے عیاش ہیں بھائی جی۔ میرے شک کی اس نے جیسے تائید کر دی تھی۔ انو جیسی خوبصورت عورت کو بھگت رام نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے ان لوگوں کی بہت سی کہانیاں سن رکھی تھی۔ یہ لوگ اپنی ہوس کی خاطر ملکی اور فوجی قوانین کو بھی روند ڈالتے تھے۔ بہرطور پہلے مرحلے میں بریگیڈیئر سے ملاقات ضروری ہے، پھر آگے چلیں گے، میں نے کہا۔ اندر میں جاؤں گا، تم لوگ باہر کا خیال رکھو گے۔ اگر ہماری مطلوبہ خاتون وہاں ہوئی تو وہ باہر آئے گی تو تم اسے لے کر فوراً نکل آؤ گے، اور پنجاب کی طرف جو پہلا ریلوے اسٹیشن ہے وہاں تم میں سے ایک اس کے ساتھ میرا انتظار کرے گا۔ اگر اندر ایک سے زیادہ کی ضرورت ہوئی تو عبد الکریم بولا، میں خاتون کے ساتھ نکل آؤں گا۔
میں چاہتا ہوں تم دونوں گیٹ پر کھڑے چوکیدار کو باتوں میں لگاؤ اور میں دوسری طرف سے اندر چلا جاؤں۔ آسانی کے ساتھ اندر تو نہ جانے دے گا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، عبدالکریم نے میری تجویز سن کر کہا۔ جاتے جاتے ایک آرمی یونٹ کی بیرک دکھائی دی۔ گیٹ پر کھڑے سنتری کے قریب سٹول پر ٹیلی فون سیٹ رکھا ہوا تھا۔ میں نے ٹیکسی روکنے کے لیے کہا اور اتر کر سنتری کے پاس چلا گیا۔ میری ظاہری صورت کو دیکھ کر سنتری نے سیلوٹ تو نہ دیا تھا، لیکن ایڑیاں جوڑ کر مؤدب کھڑا ہو گیا۔ دیکھو جوان، ہم بریگیڈیئر بھگت رام چوپڑا کے گیسٹ ہیں، مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ سوری سر، سنتری بولا، یہ سیٹ انٹرنل ہے۔ میں ایک چال چلنا چاہتا تھا مگر کامیاب نہ ہوئی تھی۔ کوشش تھی اگر کامیاب ہو جاتی تو بھگت رام تک پہنچنا آسان ہو جاتا۔ کینٹیریا شروع ہوتے ہی غلامی کی یادگاروں کا سلسلہ دکھائی دینے لگا۔ دو رویہ کھپریل کی چھتوں والے بنگلے قطار میں کھڑے تھے۔ ہر بنگلے کے گیٹ پر بھارتی آفیسر کی نیم پلیٹ آویزہ تھی۔ دائیں ہاتھ 4 فٹ اونچی وسیع 4 دیواری کے اندر جھکے جھکے برآمدوں والا بنگلہ بھگت رام چوپڑا کا تھا۔ نیم پلیٹ پر بریگیڈیئر کا مخفف برگ BR چوپڑا لکھا ہوا تھا۔ گیٹ پر پہرا نہ تھا، غالباً جنرل کو پہرے دار دیے جاتے ہیں۔ لان کے وسط میں پول پر زرد روشنی کا بلب اونگ رہا تھا۔ عبدالکریم نے گول پتھر اٹھا کر پھولوں کی باڑ میں مارا۔ ادھر ادھر 3 پتھر مار کر خاموشی نے ہمیں بڑا حوصلہ دیا تھا۔ اگر رکھوالا کتا یا چوکیدار ہوتا تو خاموشی ٹوٹ گئی ہوتی۔ سلیم، تم گاڑی کے اندر بیٹھے رہو، انجن بند نہ کرنا، دوسرے ہاتھ کی گاڑی ہے، ہم جلدی اندر جاتے ہیں۔ بہتر ہوگا ٹیکسی ادھر درختوں کے نیچے لے جاؤ۔ میں نے احتیاط کے طور پر ٹیکسی چھپانے کا مشورہ دیا۔ سلیم جب ٹیکسی آگے بڑھا لے گیا تو ہم دونوں بآسانی دیوار پھاند گئے۔ پروگرام کے مطابق ہمارا رخ سرونٹ کوارٹر کی جانب تھا۔ بند دروازے کو کوئی ملازم ہی کھلوا سکتا تھا۔ ایک کوارٹر کے سامنے بیبی کار کھڑی تھی۔ عبدالکریم نے میرا اشارہ پا کر دستک دی تھی۔ عبدالکریم قدرت کی غیبی امداد کے طور پر مل گیا تھا۔ اس نے دروازہ دھڑدھڑایا نہ تھا بلکہ انگلی سے بجایا تھا۔ صاحب نے بلایا ہے ہمیں۔ کون کے جواب میں عبدالکریم نے منمناتی آواز میں کہا۔ فوراً ہی اندر روشنی جاگی اور پھر دروازہ کھول کر ایک بوڑھا آنکھیں ملتا ہوا باہر نکل آیا۔ تم کون ہو تم؟ اجنبیوں پر نگاہ پڑتے ہی وہ عجیب لہجے میں بولا اور پیچھے ہٹنے لگا۔ میں نے ایک قدم آگے جا کر اس کی کنپٹی پر موزر رکھ دیا۔ نہیں چلتا ہوں بھیا، اس نے کہا۔ اندر اور کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ کوئی بھی نہیں ہے، اس نے جواب دیا۔ ویسے وقت ضائع کرو گے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ جان تو ہے نا؟ میں نے کہا۔ اب غور سے میری بات سنو، ہم تمہارے صاحب سے ملاقات کرنے آئے ہیں اور یہ ملاقات تمہاری معرفت ہوگی، مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں جی، ان کو باہر لانا ہے، اس نے کہا۔ ہاں، ورنہ جرمانے میں ایک گولی۔ چلو، بوڑھے نے کہا۔ جب وہ بوڑھا شاندار اداکاری کر رہا تھا تو میں اس کی پشت پر کھڑا تھا۔ بک بک کرتے ہوئے چوپڑا نے دروازہ کھولا۔ وہ ریشمی گاؤن میں ملبوس تھا۔ میں نے ایک ہاتھ سے بوڑھے کو پیچھے کیا اور خود اس کے روبرو جا کھڑا ہوا۔ آفیسر، اندر چلو، چند ضروری باتیں کرنی ہے، میں نے انگریزی میں کہا۔ اندر میری بیوی ہے، ادھر سٹنگ روم میں چلو، اس نے بھی انگریزی میں جواب دیا۔ میں درخواست پیش کرنے نہیں آیا آفیسر، میں نے اس کے سینے پر موزر رکھ کر اسے دھکا دیا۔ حکم لایا ہوں، یقیناً تمہاری بیوی بھی شریک کارروائی بنے گی۔ بھگت، ایک عورت کمبل اچھال کر بولی۔ یہ کون ہے؟ کیا چاہتے ہیں؟ آپ آرام سے اپنے بیڈ پر چلی جائیں مادام، ہم آپ کو پورا احترام دیں گے۔ تم بھی صاحب بیٹھ جاؤ، میں نے کہا۔ سنو، اگر بات مال کی ہے تو ہمیں پریشانی اور تم لوگوں کو مایوسی ہوگی۔ ہاں، یہ چوڑیاں لے لو۔ بھگت رام کی بیوی نے دونوں ہاتھ آگے کر دیے۔ دوسرے کمرے میں ہماری بیٹی بیمار ہے، ہم پر دیا کرو۔ اپنے پتی سے بولیے مادام، یہ میری پتنی مجھے لوٹا دے، میں معافی مانگ کر چلا جاؤں گا، میں نے کہا۔ پتنی؟ بھگت رام بولا۔ کیا بکواس ہے؟ کیسی پتنی؟ وہ خاتون جسے آج ایئرپورٹ سے گرفتار کیا ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ او مائی گاڈ، بھگت رام نے سر تھام لیا۔ تو تم جہانگیر احمد ہو؟ ہاں آفیسر، اور انیلا جہاں میری بیوی ہے۔ میں تمہارا جھوٹ تمہارے منہ پر مارنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں مسٹر جہانگیر، وہ قدرے ترش لہجے میں بولا۔ وہ تمہاری جو بھی ہے فی الحال آرمی ایکٹ کی مجرم ہے، بھگت رام نے کہا۔ وہ منحرف اور بگوڑی ہے اور اب فیلڈ انویسٹیگیشن سینٹر کے پاس ہے، میرے پاس لائی گئی تھی، میں نے رول کے مطابق اسے ادھر بھیج دیا۔ ٹھیک ہے آفیسر، دنیا کے سارے قانون آنکھ کے بدلے آنکھ کا حق تسلیم کرتے ہیں۔ میں تمہاری پتنی لے جا رہا ہوں، میری پتنی مجھے ملے گی تو تمہیں تمہاری پتنی واپس دے دی جائے گی۔ نہیں تم؟ وہ اٹھنے لگا تو میرا الٹا ہاتھ کھا کر صوفے پر جا پڑا۔ دوست جاؤ اندر سے اس کی بیٹی کو گھسیٹ لاؤ، میں نے عبدالکریم سے کہا۔ تمہارے رب رسول کی سوگند ہے تمہیں، راگنی کو پریشان مت کرو، وہ بیمار ہے۔ بھگت جی، آپ ان کی بات کیوں نہیں مان لیتے؟ دیکھیے، میں بنتی کرتی ہوں راگنی کی خاطر ان کی بات پوری کر دیں، یہ عورت ہے۔ انجان اور کم عقل، بھگت رام بولا، لیکن تم میری مجبوری کو سمجھ سکتے ہو۔ سنو آفیسر، تم کمانڈنگ آفیسر ہو، میں نے کہا،
تم چاہو تو اپنے خاندان کو بچا سکتے ہو۔ کیسے کیسے جہانگیر احمد؟ وہ روحان سی آواز میں بولا۔ تم مجھے طریقہ بتاؤ۔ تم جانتے ہو انیلا جہاں کا تعلق کس ایجنسی سے ہے؟ میں نے کہا ہاں جانتا ہوں، اور یہی میری مجبوری ہے۔ کوئی مجبوری نہیں، میں نے جواب دیا۔ انویسٹیگیشن سینٹر کے انچارج کو فون پر حکم دو کہ قیدی کو لے جانے کے لیے ایجنسی کے نمائندے آ رہے ہیں۔ کیا وہ اتنے احمق ہیں؟ اس نے کہا ہاں، سینٹر کا حکم بڑے سے بڑے عقل مند کو احمق بننے پر مجبور کر دیتا ہے، اگر وہ نہ مانے تب۔ اس نے کہا پھر آنکھ کے بدلے آنکھ لے جاؤں گا۔ میں نے کہا کچھ کریں پلیز۔ اس کی بیوی روتے ہوئے بولی آپ کا آرڈر کیسے نہیں مانیں گے؟ بولو اسے یہاں لے آئیں۔ بھگت رام نے ٹیلی فون کی جانب دیکھا تو اس کی بیوی نے لپک کر سیٹ اس کو تھما دیا۔ جو بات میں نے منوائی تھی وہی بات منوانا اس کے لیے واقعی بے حد مشکل تھی۔ یہ تو میں جانتا تھا، لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ بھی نہ تھا۔ میں اگر شہر بھر کے گنڈوں کے ساتھ بھی انٹروگیشن سینٹر پر حملہ کرتا تو بھی اس کو آزادی دلوانا مشکل بات تھی۔ ہیلو، کمانڈنگ آفیسر بول رہا ہوں۔ سنو حوالدار، کیپٹن جان سے میری بات کراؤ، ہری اپ۔ وہ آئی سے جلدی بلاؤ اسے۔ ہاں ہاں، میرا نام بول کر جگا دو اسے۔ سنو جہانگیر، ماؤتھ پیس پر ہتھیلی رکھ کر وہ بولا تم سن رہے ہو؟ تم سن رہے ہو؟ میں پوری نیک نیتی کے ساتھ آرڈرز پاس کر رہا ہوں۔ اگر کیپٹن جان اپنے ساتھ گارڈ لے آیا تو؟ اس نے کہا بریگیڈیئر صاحب، میں نے مذاقہ اڑانے والے انداز میں کہا، وہ کیپٹن ہے، تمہارے سامنے وہ کچھ بھی کرنے کا مجاز نہیں ہے۔ انیلا جہاں کو اندر منگوا کر اسے واپس بھیج دینا۔ کاش ایسا ہو جائے۔ اس نے ریسیور کان سے لگا لیا۔ بنگلے کی پچھواڑی کیا ہے آفیسر؟ کچھ نہیں، کچی سڑک ہے، اس نے جواب دیا۔ ہیلو جان، گڈ نائٹ۔ سنو کیپٹن، ڈیزرٹر ایجنٹ کو لینے ایجنسی کے نمائندے پہنچ چکے ہیں۔ ایسے کرو، خاموشی سے اسے ساتھ لے کر میرے بنگلے پر رپورٹ کرو۔ ہاں ہاں کیپٹن، میں نے اتھارٹی لیٹر لے کر تسلی کر لی ہے۔ اسے چلتا کر دینا ہی بہتر ہے، ورنہ اس کے ساتھی کی تلاش بھی ہماری ذمہ داری بن جائے گی۔ میں انتظار کر رہا ہوں۔ بھگت رام نے گہری سانس لے کر ریسیور رکھ دیا۔ تھینک یو سر، میں نے ممنونیت سے کہا۔ آپ باہر نہیں جائیں گے سر، اور نہ ہی کیپٹن کو اندر آنے کی اجازت دیں گے، ورنہ کھیل بگڑ بھی سکتا ہے۔ اب بولو کیا پیو گے؟ بریگیڈیئر نے کہا۔ شکریہ، صرف انتظار کی اذیت ہی کافی ہے۔ ہاں تم برادر باہر جاؤ اور گاڑی پچھواڑی سے لے آؤ۔ میں نے عبدالکریم سے کہا ہم گیٹ سے نکلنے کا رسک نہیں لیں گے۔ کیوں سر؟ بھگت رام نے منہ بنا کر سر کو اثباتی جنبش دی۔ بالکل ٹھیک کہا، مجھے سکون کے لیے پینے کی اجازت دو پلیز۔ بھگت رام التجائی آواز میں بولا۔ رجنی ایک پیگ بنا دو اگر تم لوگ چاہو تو۔ نہیں سر، بہت بہت شکریہ، میں نے جواب دیا۔ مادام بڑے صاحب کو پیگ بنا دیجیے، دوسرے کمرے تک جانا پڑے گا۔ اس کی بیوی اجازت طلب نگاہوں سے دیکھ کر بولی میرا ساتھی آپ کے ساتھ جائے گا، مجبوری ہے مادام۔ عبدالکریم اس کے ساتھ سائیڈ روم میں گیا۔ وہ بوتل اور گلاس لے کر فوراً واپس چلی آئی۔ بھگت رام نے اپنے ہاتھ سے گلاس بھرا اور گھونٹ گھونٹ پینے لگا۔ میں بیٹھ گیا اور عبدالکریم میری ہدایت کے مطابق گاڑی لے جانے باہر چلا گیا۔ یہ شہر آج ہی چھوڑ دینا جہانگیر احمد، بھگت رام پرسکون انداز میں بولا۔ میں نہیں چاہتا تم پکڑے جاؤ، یہ آپ کی مہربانی پر منحصر ہے سر، میں نے نرم لہجے میں کہا۔ جتنی دیر آپ کی زبان بند رہے گی ہمارا اور آپ کا فائدہ ہوگا۔ اگر میں پکڑا گیا تو اس شہر میں میرے ساتھی آپ کا جینا حرام کر دیں گے۔ جینا تو اب ویسے بھی آسان نہیں رہے گا مسٹر جہانگیر، را کے کرتا دھرتا کیا مجھے معاف کر دیں گے؟ بریگیڈیئر نے کہا۔ گن پوائنٹ کا حوالہ آپ کو بچا لے گا سر، میں نے اسے حوصلہ دیا۔ وہ جانتے ہیں کہ گن پوائنٹ پر کیا کچھ منوایا جا سکتا ہے۔ آپ کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو اس کے پاس کوئی آپشن نہ ہوتا، میں نے کہا۔ ہارن کی آواز سن کر ہم تینوں اچھل پڑے تھے۔ آپ دروازے تک جائیں سر، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ یاد رکھیے گا آفیسر، آپ کی وائف اور بیمار بیٹی فائرنگ رینج میں ہیں، اسے اندر بلائیں گے آپ۔ جب وہ قریب آئے تو آپ اندر چلے آئیں گے۔ وہ سر ہلاتا ہوا دروازے تک گیا، پھر اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ میں نے اس کی بیوی کو نشانے پر لے رکھا تھا۔ کیپٹن کو اندر بھیج دو، بھگت رام نے اونچی آواز میں حکم دیا۔ خاموشی کا زہر جیسے میرا جگر کاٹ رہا تھا۔ ایڈیاں بجنے کی آواز نے خاموشی توڑ دی تھی۔ سر ہینڈنگ ٹیکنگ اوور سرٹیفکیٹ پر سائن لینے ہیں، کسی نے مشینی انداز میں کہا۔ آل رائٹ کیپٹن، تم بس اندر چلو۔ بھگت رام بہت اچھا جا رہا تھا۔ یس کیپٹن، میں ٹیک اوور کے سائن کر دیتا ہوں، صبح میں ڈاکومنٹ ساتھ لے آؤں گا۔ پھر جب ایڈیاں بجی تو مجھے جیسے خطرے کا کرنٹ لگا۔ بھگت رام دیوار پر کاغذ رکھے تیزی سے لکھ رہا تھا۔ مجھے قریب پا کر اس نے فوراً دستخط کیے، اور جب کاغذ کیپٹن کو دینے کے لیے مڑا تو میں نے کاغذ اس کے ہاتھ سے نکال لیا۔ ٹیک اوور ہم کر رہے ہیں، سائن بھی ہم کریں گے۔ ہندو اپنی فطری مکاری سے باز نہ آیا تھا۔ اگر قدرت بر وقت مجھے روشنی عطا نہ کرتی تو کمند سربام جا کر ٹوٹ جاتی۔ اس نے شکستہ حروف میں لکھا تھا، میری فیملی گن پوائنٹ پر ہے، مغربی سڑک کی ناکہ بندی کر دو۔
میں نے سرٹیفکیٹ کی اصل کاپی رکھ کر کاربن کاپی پر فرضی دستخط کر دیے۔ برآمدے تک لان کے بیمار بلب کی روشنی آتے آتے بے حد دھندلی ہو جاتی تھی۔ اس دھندلی روشنی میں کیپٹن نے ایریاں جوڑ کر مجھ سے سرٹیفکیٹ لے لیا۔ تھینک یو ویری مچ کیپٹن، میں نے بھرائی آواز میں کہا۔ جواباً اس نے سیلوٹ مارا۔ اس کی جیپ پورچ سے چند قدم دور پاتھ وے پر کھڑی تھی۔ جب وہ جیپ میں بیٹھ کر گیٹ سے نکل گیا تو میں نے شفاق نگاہوں سے بھگت رام کی طرف دیکھا جو انیلا جہاں کی آڑ میں سکڑا بیٹھا تھا۔ ہیلو کیسی ہو؟ میں نے سرد آواز میں انو کو مخاطب کیا۔ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں، انو نے جواب دیا، حالانکہ اس کے پھٹے ہوئے ہونٹ اور ورم زدہ چہرہ اپنی اپنی کہانی سنا رہے تھے۔ بولو آفیسر، اس مکاری کی کیا سزا دی جائے تمہیں؟ میں نے کاغذ لہرایا۔ میں نے آزادی اور وفاداری کا فرض ادا کیا ہے مسٹر جہانگیر، جو چاہو سزا دے دو، اس نے کہا۔ میں نے ٹیلی فون سیٹ اٹھایا اور پوری قوت سے بھگت رام کے سر پر مارا۔ وہ تو بے آواز صوفے پر اوندھا ہو گیا تھا، لیکن اس کی بیوی کے حلق سے چیخ ابھری، میں تمہارے سچے رسول کا واسطہ دیتی ہوں۔ وہ ہاتھ جوڑ کر رونے لگی، اسے مارنا نہ۔ بس، انو نے ہاتھ اٹھایا۔ آنٹی، آپ کو آپ کا پتی مبارک۔ آؤ جہانگیر۔ چونکہ ٹیلی فون سیٹ ناکارہ ہو گیا تھا اور بھگت رام بے ہوش پڑا تھا، اس لیے ہمیں کسی فوری خطرے کی توقع نہ تھی۔ ہوتی بھی تو جس ہستی کا اس ہندو زادی نے واسطہ دیا تھا، ہم کسی پر ہاتھ نہ اٹھاتے۔ میں نے انو کا ہاتھ پکڑا اور پچھلا دروازہ کھولتے ہوئے باغ میں اترے۔ خشک پتے ہمارے پاؤں کے نیچے صدائے احتجاج بلند کر رہے تھے۔ عبدالکریم چار دیواری کے قریب کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر انو کے قدم رک گئے تھے۔ اپنا بھائی ہے، میں نے اسے بتایا۔ دیوار پھاند کر ہم دوڑتے ہوئے ٹیکسی میں بیٹھے، میں اور انو پچھلی سیٹ پر اور عبدالکریم فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر بھائی کو راستہ سمجھانے لگا تھا۔ یہ بھائی کون لوگ ہیں؟ انو نے پوچھا۔ اللہ رب العزت کا خاص انعام، میں نے اسے عبدالکریم کے بارے میں بتایا اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کے دل میں جذبہ تعاون پیدا کیا تھا۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ اس میں میری ذہانت اور تجربے کا کوئی دخل نہیں ہے۔ میں انو سے ہمت کر کے کچھ پوچھنا چاہتا تھا، لیکن ایسی باتوں کے لیے وقت مناسب تھا نہ ان بھائیوں کی موجودگی میں پوچھنے کی ہمت ہوئی تھی۔ وہ اس کی زرد رنگت اور تھکی تھکی آواز اس کے گزرے وقت کی داستان سنا رہی تھی۔ اگر آج ہم اس شہر سے نہ نکل سکے تو پھر یہ شہر ہمارے لیے چوہے کا بل بن جائے گا، انو تھکے تھکے لہجے میں بولی۔ میں نہیں جانتی میرے بھائی کہاں تک فرصت رکھتے ہیں۔ جانا کہاں ہے؟ ہماری بہن نے عبدالکریم نے رخ پھیر کر پوچھا۔ بھائی صاحب جانتے ہیں میری ذاتی گاڑی خراب کھڑی ہے، یہ صبح تک مانگ کر لایا ہوں، بس اور کوئی مجبوری میرے ساتھ نہیں ہے۔ میرے بیگ میں، انو بولتے بولتے چپ ہو گئی۔ میرا مطلب ہے رقم کی کیا پوزیشن ہے؟ چھوٹی ایئر بس چارٹر کی جا سکتی ہے، میں نے بتایا۔ کریم بھائی رکنا نہیں ہے، چلتے چلتے کسی ایجنسی سے نئی کار کرائے پر مل سکتی ہے تو لے لو، اور یہ گاڑی سلیم بھائی واپس لے جائیں گے۔ پنجاب ہوٹل کی ویل سروس سے اچھی کار مل جائے گی، سلیم نے بھائی کو بتایا، لیکن یہ معاملہ کچھ اور قسم کا ہے، وہ تو ذاتی ضمانت طلب کریں گے۔ ایسی جگہ ہمارے لیے موزوں نہیں ہوگی بھائیو، انو بول پڑی۔ ہم تو پردیسی ہیں، مگر تم لوگوں کو یہاں رہنا ہے۔ سنو، یہ ٹیکسی چوری بھی تو ہو سکتی ہے، سمجھ لو چوری ہو گئی، مالک کو قیمت دے دینا۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔